الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علامہ شام صاحب حافظہ اللہ نے عظمت صحابہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو توجہ دلائی ہے اور انتظامیہ کو بھی اس بات پہ آگاہ کیا ہے کہ توہین صحابہ کا دروازہ بند کیا جائے اور ان اسلام دشمنوں کو لگام دی جائے۔ صرف اختصار سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمیں ان لوگوں پہ افسوس نہیں ہے جو کوفے کی پیداوار ہیں اور اصحاب محمد پہ تبرہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں افسوس شیخو پور کے ان برخورداروں پہ بھی ہے جو اہل حدیث کے لیبل کے اوپر شیعہ کی اور رافضیوں کی زبان بولنے والے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ نے حالیہ دنوں میں ایک گفتگو سنی ہوگی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ماد اللہ وہ سنت بدلنے جا رہے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کا طریقہ بدلنے جا رہے تھے۔ اسلام کی پٹری جو ہے وہ اسلام پٹری سے اترنے جا رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اہل حدیث کا دعوے دار، اہل حدیث ہونے کے دعوے دار ہے، مجھے ایمان سے بتلائیے شہزادہ جنت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کیا تم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا تم خارجی سمجھتے ہو جو حکومت گرانے کے دعوے کرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برخورداروں سے ذرا ایمان سے بتلا کہ سیدنا معاویہ کے اوپر تبرہ کر کے تم نے جس بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اپنے رب سے معافی مانگ۔ امام ابن عساکر نے لکھا ہے اور لوگوں سن لو، من اراد معاویتا فقد اراد صحابتا۔ لوگوں سن لو، جو بدبخت جو ہے سیدنا معاویہ پہ بکواس کرتا ہے وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہے۔ اگر اسلام کی پٹری اتر رہی تھی، اگر جو ہے سیدنا معاویہ نے اسلام کا نظام بدلا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں شہزادہ جنت جو ہے سیدنا حسین بن علی نے اپنا راستہ کیوں بدلا تھا؟ اگر جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگر جو ہے رستش بادشاہت کو قائم کرا تھا، خلافت کو توڑا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں شہزادہ جنت جو ہے وہ پھر یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے جو ہے وہ پھر دمشق کی طرف محو سفر کیوں تھا؟ اگر بات دلیل کی کرو گے جاؤ علامہ مفید کی جو ہے الارشاد اٹھا کے دے، نہ سمجھ آئے شیخ زبیر علی زئی کی کتاب جو ہے فضائل صحابہ دے، ہلال بن صاحب تابی سے پوچھو سیدنا حسین ابن علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ جب کوفیوں نے ظالموں نے روکا تھا، کہا تھا مجھے واپس جانے دو، اگر واپس نہیں جانے دو گے مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ بڑا کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہتے آزا او یدی فی یدہی، میں اپنا ہاتھ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ اور مجھے ایمان سے بتلاؤ اور معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بیٹھ کے اور شیخو پورا میں تبرہ کرنے والوں اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرو اور سیدنا حسین تو بیعت کرنے جائے یزید کی۔ مجھے ایمان سے بتا اگر اسلام پٹری سے اتر چکا تھا مجھے بتا دے شہزادہ جنت کو کس کھاتے میں ڈالتے ہو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے دشمنوں کو اللہ جو ہوش کے ناخن دے اور اللہ صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی توفیق دے، اور اللہ جو ہے ہمیں زندہ رکھے تو اسلام کے دفاع میں زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اصحاب محمد کے دفاع میں اسلام کے دفاع میں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ایک کانفرنس اسلاف دی یادگار ہے، ایک کانفرنس اس کانفرنس دی بنیاد تقوی تے وے، اس کانفرنس دی بنیاد خلوص تے اور انشاءاللہ قیامت دیاں کندھا تک جاری رہے گی۔ گل یاد رکھے آجے ایدے مقابلے جے بڑے جلسے ہونے نے، جلسیاں ہونیاں نے، گل صاف کہنے ہیں اور گنجی نے توڑنا کی نچوڑنا کی، خدا دی قسم اور یا کرسیاں لاما تے تیرے جلسے نو جی لے دے جائے، یہ اتنا مجمع ہے۔ اور ایک اور گل سن لو، اسی کتیوں بسا نہیں مگائیاں، کتیوں بسا نہیں مگائیاں، پورے پنجاب جو کو بندہ کہہ دے اسا کتیوں بس مگائی ہوئے،
آ ساری عوام لاہور دیجئے شدرے دیجئے آ ساری عوام بیگم کوٹ دیجئے آ ویکھ لے او تیری جنی جماعت ہے نا وہ ساری کل آ گئی سی تیری اوقات نہیں ہے اور سن لے گل یاد رکھی نہ تو اپنے ابے دے یاراں نو منیا ہے بدبختی اس انسان دی ہے جڑا باپ دے یاراں دا گستاخ ہوئے حدیث بخاری دی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ دے یار دے پتر دی گل سن کے ابن عمر نے کیا تیرا باپ میرے باپ نال مل کے پکڑیاں چاردا رہیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سواری تو اتر گئے سواری وہ دے حوالے کر دیتی کتھے آندا بخاری سے سواری حوالے کر دیتی اور حضرت عبداللہ نے کیا کیا میں نبی پاک کو سنے ہیں من سعادت المرء این یکرم الرجل اہل ود ابی ہے اب بندے دی نیک بختی ہے اپنے باپ دے سجنہ نال پیار کرے ساڑھا پیار ویخ اور 20 سال ہو گئے نے میرے بزرگوں نے دنیا تو کیا کوئی مائدہ لال ثابت کرے اور میرا ایک منٹ بھی میرے امیر دی بغاوت سے گزریا ہوئے اس واسطے ہر ویلے یا کرسی یا کرسی یا کرسی یہ چھڑ دیو اور تو تے جڑا امیر بنایا سی تو اس امیر نو بھی نہیں منیا وہ بھی امیر تیر تو تنگ آ گیا پھر وڈیاں پراواں نو آندا میری تابعداری کرو وہ بھی سویں ساڑھے نال کھڑے نے اور نعرہ تکبیر تیرا میر میرا میر چاروں صوبوں کی زنجیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ عبدالباسط صاحب شیخ پوری علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علماء حدیث تے بڑی وڈی گل ہے نا اور ناصر مدنی نو جان دے ہو آج دوپہرے انہیں کی آکھیا کنے مسئلے سنائے اور ساڑھے امیر نے 58 مسئلے سنائے نے کوئی انجدہ ہے تلے ہو امیر مل ایک بقول مدنی صاحب حافظہ اللہ میں عرض کرنا چاہنا حضرات اور کانی ونڈ دے سی کہل نہیں تیری کرتوت ہونا لی ہے اور جنہ آکھیا 4 صحابی نبی پاک تو بعد ایمان تیرے باقی مرتد ہو ہاں جی اور جنہ کانی ونڈ کی تھی جنہ سارے صحابی نہیں مننے اللہ دی قسمیں ساڑھا عقیدہ ہے اسی کسے ایک صحابی دی گستاخی بھی حرام سمجھنے میں ٹھنڈ پا کے جاؤں گا انشاءاللہ اب بولو ایک صحابی دی گستاخی بھی حرام سمجھنے ہیں سانو سمجھانا تیری یعنی کرتوت نہیں تو سانو سمجھانا ہے وہ ایسا ساڑھیاں وڈیاں صحابہ دی خاطر مارا کھاتی ساڑھے وڈیاں صحابہ دی خاطر داڑھی قربان کی تھی ہے اور اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا آئیے عقیدہ نوٹ کر ساڑھے نزدیک ایک صحابی دی گستاخی بھی حرام ہے اور میں اہل تشیع نو بھی کہاں گا ایک اہل بیت دی گستاخی بھی حرام ہے تو سا بڑے اہل بیت ہی نہیں مننے تو سا بڑے اہل بیت آل محمد دا چنڈا چکنا ہے تو رسول اللہ دی آل نو نہیں منیا تو پیغمبر دے گھر والیاں نو نہیں منیا نبی پاک دیاں ازواج نو اہل بیت نہیں منیا تو نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں نو اہل بیت نہیں منیا اور تو آنا نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں باقی ہے نہیں پاچھ لگنے اوہ ایسی اہل حدیث او اہل حدیثاں اور جنہ آل علی نو بھی اہل بیت منیا آل جعفر نو بھی اہل بیت منیا آل عقیل نو بھی آل عقیل نو بھی اہل بیت منیا آل عباس نو بھی اہل بیت منیا ازواج مطہرات نو بھی اہل بیت منیا اور بنات عربہ نو بھی اہل بیت منیا تکبیر
آج کا یہ عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع اہل حدیث کی قوت و طاقت کا مظہر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر جمعیت اہل حدیث نے وطن عزیز میں اپنی قوت و طاقت کا لوہا منوا لیا ہے، اور علامہ شہید کے الفاظ میں جو دیگر خطباء نے بھی کہا ہے کہ چنیوٹ کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ سویا ہوا شیر جب جاگ اٹھتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور یہ اہل حدیث شیر اب جاگ اٹھے ہیں۔ میں ان شیروں کو اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس جانے نہیں دوں گا جب تک پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو گاڑ نہیں دیا جاتا، دفاع صحابہ کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں کو لہرا کر علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جمعیت اہل حدیث، قلم ہے میرے ہاتھ میں، قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ کسی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اہل حدیث کا نمائندہ ہے۔ آج کے اہل حدیث کا صرف ایک ضلع لاہور کا یہ نمائندہ اجتماع ثابت کر رہا ہے کہ اہل حدیثوں کی اصل قیادت کون سی ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور تیرا سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ چراغ آخری لوگوں کے اوپر ٹمٹما رہا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کا عروج آج اس بیگم کوٹ میں ظاہر ہو رہا ہے۔ صرف ایک ضلع کا یہ اجتماع، اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال کی اس نیند کو کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، لوریاں دے کے سلایا گیا، تمناؤں میں الجھایا گیا۔ 40 سال اہل حدیث کو خواب غفلت میں جو نیند سلائی گئی، اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث جاگ اٹھے ہیں۔ جاگ اٹھے ہو کہ نہیں جاگ اٹھے؟ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر ان کو بتا دو اہل حدیث اب جاگ اٹھے ہیں۔ گرتی ہوئی دیواروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا، علامہ شہید کے غداروں کو ایک دھکا، علامہ کی جمعیت کے غداروں کو ایک دھکا، مسلک کے غداروں کو ایک دھکا، پیسوں کے پجاروں کو ایک دھکا۔ جمعیت اہل حدیث کے منشور کے حوالے سے صحافیوں نے، بعض مقتدر حلقوں نے سوالات کیے، آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ جمعیت اہل حدیث کا نقطہ نظر واضح ہے، لیکن درد دل کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس پاکستان کے اندر مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں اہل حدیث اقلیتوں سے بھی کمزور ہو گئے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد کو بننے نہیں دیا جائے گا؟ آج جس ضلع لاہور کے اندر میں کھڑا ہوں، لاہور کی انتظامیہ اس بات کو جانتی ہے، 24 مساجد ابھی بھی اس ضلع لاہور کے اندر بند پڑی ہیں۔ کسی کے اندر اذان نہیں دینے دی جا رہی، کسی کے اندر باجماعت نماز نہیں پڑھائی جا رہی، کینٹ کے اندر ہماری مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا۔